السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، امین ثم امین۔ آج میں رمشا کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ رمشا کو میں نے کچھ پیغام بھی دینا ہے، تو ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اور نسیمہ انڈی کو مبارکباد بھی دینی ہے عمرے کی، تو ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ لازمی پریس کریں۔ تو دیکھیں نسیمہ انڈی عمرے پہ جا رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی اپنی پیاری پیاری راج دلاری تسلیم انڈی جا رہی ہیں، جنہوں نے بہت ہی مشکلوں سے ایک روپیہ جمع کیا، بلکہ اپنی ہی ایک سسٹر جس کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ عورت اسی سے پیسے لگتی ہے، مانگتی ہے۔ اب ان عورتوں کے لیے میرا خاص پیغام ہے، ان لوگوں کے لیے جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں یا وہ لوگ جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ اپنے کسی پیارے کا عمرہ کرواتے ہیں کسی انسان سے، کوئی بھی بندہ بیچ کر، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو مطلب کہ فوت شدگان ہیں ان کے نام کا عمرہ کرواتے ہیں، حج کرواتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ہوتے ہوئے کہ عمرے کی استطاعت رکھتے ہوئے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ عمرے پر نہیں جا سکتا، تو ہم لوگ پیسہ دے دیتے ہیں کہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو خدا را میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے، آپ ان لوگوں کو دیں، ان لوگوں کے عمرے پر بھیجیں، اور آپ کے عمرے پر بھیجنے کے لائق بھی وہی لوگ ہیں جن کے پاس عمرہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے دل میں یہ بہت زیادہ حسرت ہے کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں، ہم بھی اس جگہ جائیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ یہ شہادت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان کو دیں، ان لوگوں کو نہ دیں جو رات رات بھر عورتیں اپنی جوان بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو ٹک ٹاک کی زینت بناتی ہیں، ٹک ٹاک لائیو آ کے ایک روپے کے لیے وہ لوگوں سے باتیں کرتی ہیں، واٹس ایپ کے تبادلے ہوتے ہیں، ہر جائز ناجائز بات وہاں پہ کی جاتی ہے۔ تو ان جیسی عورتوں کے لیے آپ جو کرواتے ہیں نا اپنے کسی عمرہ، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی نے گاڑی لے کر دی، ابھی تو نئی گاڑی لی ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، اگر کسی کو میری باتوں پہ یقین نہیں آتا آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، ابھی آؤٹنگ کر کے آئے، اس کے بعد آتے ساتھ ہی گاڑی لی ہے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں۔ جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ گھر کا خرچہ چلتا ہے ان کا، دو تین چینل ان کے، دو تین ان کے آئی ڈیز ہیں ادھر بنی ہوئی ٹک ٹاک کی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ بھیک جب مانگتے ہیں نا تو ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو رمشا کے حوالے سے یہ تھا کہ رمشا میری بات سنو، میری بہن بہت اچھی ہو آپ، اللہ پاک آپ کو ایسا ہی رکھے، اور اللہ پاک بچوں کی محبت آپ کے دل میں ڈالے، ایک حقیقی ماں کی طرح آپ بچوں سے پیار کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو، کیونکہ حقیقی ماں نے جو بچوں کے ساتھ کیا وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایمن کو دیکھا رمشا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، میں ویڈیو بنانا چاہتی تھی لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، اور بھی ٹاپک ہوتے ہیں تو میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ تقریباً ایک ہفتہ ایمن نے سردیوں والا ڈریس پہنا ہوا تھا، کسی نے بھی اس بچی سے یہ نہیں کہا کہ کتنی ادھر گرمی پڑتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ گھر کے اندر ہونا تو اتنی وہ گرمی فیل نہیں ہوتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر دن کے وقت نکلو نا تو بہت شدید قسم کی دھوپ ہوتی ہے، تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے۔ ہمارے بچے اسکول سے آ کر نا، بچیاں تو نہیں بیٹے ماشاءاللہ سے، وہ صرف اور صرف ایک شرٹ، ہلکی سی شرٹ پہنے ہوئے گھومتے ہیں، لیکن اس بچی کو دیکھ کر میرے دل میں بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک ماں ہوتی نا، ماں اس چیز کا احساس کرتی کہ میری بیٹی سردیوں کا ڈریس پہن کر گھوم رہی ہے، بالکل بھی کسی کو احساس ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ پھوپھیاں بھی آئے جا رہی تھیں، دادی بھی موجود تھی، اور یہ ماں ان کی جو دنیا کے سامنے ماں ہے یہ بھی موجود تھی۔ تو کل جب آپ کی ساس رمشا چلی جائیں گی عمرے پر، آپ یہ نہ کرنا میری بہن کہ آپ بھی اپنے کپڑے اٹھا کر اپنے میکے چلی جانا، آپ کے سر پر ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہوتی لائبہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ماشاءاللہ سے، بالکل نارمل ہوتی لائبہ، تو لائبہ کے آگے یہ گھر کا کام کچھ بھی نہیں مانی رکھتا تھا، بلکہ وہ اچھی طریقے سے مینیج کر لیتی۔ لائبہ دماغ سے تھوڑی ہے بیچاری، پیچھے ہے، لیکن وہ اپنے ان بھتیجے اور بھتیجیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے۔
ابھی رمشا نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگ بھی عمرے پر جائیں گے، تو بولی ہے لائبہ، فوراً لائبہ بولی ہے، اس نے کہا کہ ہاں میں بھی جاؤں گی، بھائی بھی جائے گا، آپ بھی، اور بچے بھی جائیں گے۔ دیکھیں جو ہوش مند انسان ہوتا ہے نا، جس کے سر پہ دماغ اچھی طرح سے کام کر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر لائبہ نے جو بات کی نا، بہت زیادہ دل خوش ہوا، اور لائبہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں دل سے نکلی کہ اللہ پاک اس کی جوانی کے صدقے اس بچی کے نصیب اس کے لڑکی کے اچھے کرے، اور اللہ پاک لائبہ کو صحت، تندرستی اور اس کا ذہنی جو ہے نا وہ جو دماغ اس کا وہ ٹھیک رکھے۔ اللہ پاک اس کو بھی اپنے گھر کا کریں۔ اللہ پاک کے ہاں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، ناممکن کو بھی ممکن میرے اللہ پاک بنا لیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے بھی نصیب اچھے کرے۔ بہت اچھی بات کی، لیکن یہ نہیں ہے رمشا کہ آپ اپنے بھائی کے چینل کے لیے کہہ رہی ہو، پچھلے دنوں اپنے بھائی کے چینل کے لیے آپ گئی ہوئی تھی، تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کرو جو آپ کو گھر ملا ہے، جو اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں آیا ہے، آپ لوگ اس کو آپ بنانے کی کوشش کرو۔ میری بہن جی آئے دن ڈرامے کرنا، یہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا لوگ بالکل یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ لوگ اپنے ہی امیج خراب کرتے جاؤ گے۔ تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری نسیمہ آنٹی ڈال کے جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج انسان پہ فرض ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ نسیمہ آنٹی کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے پوتے، یہ بڑی تھی، جوان تھی، کچھ سالوں بعد اس کی شادی بھی ہو جانی تھی، اور اگر عمرہ حج پر انہوں نے جانا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ نسیمہ آنٹی حج کے لیے جاتی۔ جب حج کے لیے جاتی تب کسی اپنی بیٹی کو گھر میں چھوڑ کے جاتی، لیکن بہرحال بچوں کو اس طرح بھی یار و مددگار چھوڑ کر بالکل بھی جانے کا ان کا کیسے دل کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب پیچھے رمشا ہے، تو اگر رمشا پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، ایک ماں کی طرح بچوں کا خیال رکھے، بچے آپ سے بہت اٹیچ ہیں، لیکن اب مزمل دور ہو گیا، کیونکہ مزمل پہ آپ بالکل بھی فوکس نہیں کرتی ہیں۔ کبھی بھی مزمل سے لاڈ پیار سے بات کرتے ہوئے رمشا آپ کو نہیں دیکھا۔ ایمن بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی کنگھی وغیرہ بھی نہیں کی۔ تو یہ باتیں دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے کہ آپ ایک ماں بن کے آئی تھیں اس گھر میں، ندیم بھائی کی آپ کی ذمہ داری ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بچے بھی ذمہ داری ہیں۔ ابھی تو دادی دادا موجود ہیں، پھوپھیاں موجود ہیں، لیکن جب انسان کی زندگی کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو پیچھے بچوں کا دیکھیں، پھوپھیاں اپنے گھر سے آ نہیں سکتی ہیں، تو کون ان کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ اور ندیم بھائی۔ اگر آپ آج خدا کی رضا کی خاطر ان بچوں کا خیال رکھیں گی تو یقیناً اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے، اور آپ کو اللہ پاک اپنا بچہ بھی دیں گے۔ لیکن پلیز آپ نے جتنے دن بھی 15 دن میرا خیال ہے کہ جا رہی ہے نسیمہ آنٹی، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ ان کی کیئر کرنی ہے، بچیوں پہ خاص نظر رکھنی ہے۔ جب وہ آئیں آپ بے شک 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے اپنے گھر چلی جائیں، کیونکہ آپ نے ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھایا ہے، اور آپ کا یہ حق بنتا ہے اور آپ کے لیے انعام ہے کہ آپ جب جتنا عرصہ چاہیں آپ اپنے میکے رہ سکتی ہیں، لیکن ابھی آپ ان بچوں کے سر پر موجود رہیں، آپ کی موجودگی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو معدے کی بہت زیادہ پرابلم ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میری ویڈیو میں آپ کامنٹ کریں، تو ہمارے پاس ادھر کا ہے، میرے بھائی پیرس سے لے کر آئے تھے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جل لے کر آئے تھے۔ جس کسی کو بھی معدے کا کوئی بھی پرابلم ہے، آپ یقین کریں میری بات کو، آپ باخدا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ 1-2 ساشے لینے، وہ جل کی طرح ہے، تو اس کو نا سپون میں ڈال کر نا بس اس کو پینا ہے۔ تو آپ یقین کریں 3-4 ساشے جب آپ استعمال کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معدے کا درد تو ہے ہی نہیں تھا۔ جس کا بھی یہ معدے کا پرابلم تھا، ہم لوگوں نے اس کو وہ دیا، اور ان لوگوں نے ہمارے کہنے پر اور اللہ پاک نے ان کو شفا دی، تو یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی چاہیے آپ آ کے مجھے انسٹا پہ میسج کریں، ڈی ایم کریں، اپنا ایڈریس دیں، تو ہم یہاں سے TCS آپ کو کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ فیل کریں گے کہ جیسے آپ کو کچھ بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یہ کوئی نہیں ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا کام کر دے تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس چیز کی ہر کسی کو توفیق دے۔ کوئی مسلمان بہن بھائی کسی مصیبت میں ہے تو ہمارا فرض ہے اس کی وہ دور کرنا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ